اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، 123، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ اور ایک دوسرے کے تم دشمن رہو گے، تو جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہ جو واقعہ چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ شیطان مردود نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو گمراہ کیا، ان کے سامنے وسوسے ڈالے، اور کس طرح انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا بہکا کر۔ اور جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جب ان سے سوال کیا کہ جب ہم نے تم کو منع کر دیا تھا تو تم نے درخت کا پھل کیوں کھایا، اور آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مان لی اور فوراً توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ فتاب علیہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، وہدا، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، یعنی وہ راستہ جو میری طرف آنے والا ہے، جس سے میری رضا ملتی ہے، میری خوشی ملتی ہے، چنانچہ وہ ان کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں پر جس مقصد کے لیے آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا، اب وہ مقصد ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو وہ کام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جس غرض کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے تم وجود میں آئے ہو، تو اب تم جنت میں نہیں، اب تم زمین پر اترو، اور وہاں پر اترو، اور وہاں پر اتر کر وہ اپنا کام کرو جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا قال اهبطا منها، فرمایا گیا کہ یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہ اہبتا، تم دونوں اتر جاؤ، یہاں پر ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر اہبتا سے مراد آدم اور حوا ہے، یعنی اے آدم اور اے حوا، تم دونوں زمین پر اتر جاؤ۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر آدم اور اس شیطان مردود ابلیس کو کہا گیا ہے کہ تم بھی یہاں سے نکلو اور دونوں کے دونوں لوگ یہاں سے جاؤ۔ بہرحال زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا مراد ہیں، کہ حضرت آدم اور حوا سے کہا گیا کہ اب تم زمین پر اترو اور وہ مقصد پورا کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب تم زمین پر جاؤ، زمین پر تمہاری نسل ہوگی، تمہاری اولادیں ہوں گی، اور ان کو میرے بارے میں بتاتے رہنا، اور ہدایت اور معرفت کی جو راہیں ہم تمہیں بتاتے رہیں گے اس سے تم اپنی نسلوں کو آگاہ کرتے رہنا۔ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب یہاں سے انسان کی فطرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ، اس کے اندر لالچ بھی ہے، اس کے اندر حرص بھی ہے، اس کے اندر ایک دوسرے سے بغض کرنا بھی ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اچھائی اور برائی کے دونوں کو لے کر یہ انسان پیدا ہوا ہے، تو یہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ انسان آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرے گا، اور خاص طور سے جو شیطان اتارا گیا ہے، شیطان مردود، آدم کی اولاد سے نفرت کرتا ہے اور ان کو وہ پریشان کرتا ہے، اور وہ ان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہٰذا شیطان مردود ہمیشہ یہ چاہے گا کہ اولاد آدم کو اللہ سے غافل کر دے، جنت سے دور کر دے، اور اللہ رب العزت کی جو رضا ہے، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے وہ دور کر دے۔ شیطان مردود ہمیشہ یہ چاہے گا کہ انسان سے ایسے کام کرائے، ایسے اعمال کرائے کہ جو اللہ کی رحمتوں سے اس کو دور کر دے اور اللہ کی نگاہ میں اسے نافرمان اور سرکش بنا دے۔
تو تم ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جاؤ گے، اس دشمنی پر آمادہ ہوگے۔ شیطان ہر پل یہی چاہے گا، ہر لمحہ یہی چاہے گا کہ تمہیں اللہ کی نگاہ میں ایک مجرم بنائے، جرم کی راہوں پر تم کو لے جائے، غلط کام کرائے، اللہ کی ناراضگی تم کو ملے، اللہ کی لعنت تم کو ملے، اور اللہ کی جہنم تم کو، اللہ تعالیٰ جہنم میں تم کو ڈالے۔ یہ شیطان مردود چاہے گا۔ اور ابن آدم جو سچے ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ شیطان مردود کے وسوسوں سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں اور اپنے اوپر اس کا بس نہ چلنے دیں، ہمیشہ اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اور شیطان مردود کی ان چال میں اور اس کے پھینکے ہوئے ان پھندوں سے وہ دور رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر غلطی سے وہ کسی گناہ میں پڑ جائیں، غلطی کر بیٹھیں، کوئی جرم کا ارتکاب ہو جائے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جیسا کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی تھی۔ جیسے ہی غلطی ہو جائے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور ماننا کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اے اللہ تو معاف کر دے۔ لہذا اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ سے توبہ طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یہ ان کا کارنامہ ہوگا، اور اس طرح وہ شیطان مردود کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو کہ اے انسانو سنو، جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے۔ یہاں پر کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یقیناً تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، یعنی ہم رسول بھیجیں گے، نبی بھیجیں گے جو تم تک میرا پیغام پہنچائیں گے۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ ہدایت میری جانب سے آئے گی۔ ہدایت وہ نہیں ہوگی جو تم نے گڑھ لی ہو، تم نے بنا لی ہو، تمہارے عقل مندوں نے بیٹھ کر سوچ لیا ہو اور اپنے طرف سے رسم و رواج ایجاد کر لیا، عبادت کے طریقے ایجاد کر لیے، اپنی طرف سے بہت سارے چیزیں اور احکامات ایجاد کر لیے۔ تو یہ سب نہیں، ہدایت وہ ہوگی جو میری جانب سے آئے گی، یعنی تمہارے درمیان میں ہم رسول بھیجیں گے اور یہ رسول تم تک میرا پیغام پہنچائے گا۔ تو جو میرا پیغام ہو، جو میں نے اپنے رسول پر اتارا ہو، تم اس کی پیروی کرنا اور تم اس کی بات ماننا۔ تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے، یعنی میری جانب سے وہ پیغام آ جائے جو رسول کے اوپر ہم اتارتے ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو وہ شخص جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اس کو فالو کرے گا، اس انسٹرکشن کو فالو کرے گا، ان احکامات کو فالو کرے گا، اس کو مانے گا جو ہم نے رسول کے اوپر اتارا ہے، فلا یضل، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا، کبھی دقتوں کا اسے سامنا نہ ہوگا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ گمراہی کا کوئی گزر ہی اس کے پاس سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دے دیا، وہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور رسول کے پیچھے چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو کہ تمہارے پاس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رسول آئیں گے، تمہارے درمیان میں ہم اپنے رسولوں کو بھیجیں گے، اور اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بے شمار پیغمبروں کو بھیجا، ہر قوم میں بھیجا۔ کوئی ایسا زمین کا خطہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، اللہ خلا فیہا نذیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری روئے زمین کے لیے، سب کے لیے۔ اب تک جو نبی آتے تھے وہ الگ الگ علاقوں میں آتے تھے، الگ الگ جگہوں میں آتے تھے، الگ الگ قوموں میں آتے تھے، لیکن اب جو نبی بھیج دیے گئے، جو آخری پیغمبر ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا اور ان کے ذمے یہ کام دیا کہ تم میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ کا جو کلام اترا، جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، اس
قرآن پاک کو، اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اس قرآن پاک کی تشریح تبیین کی جو اللہ ان کے ذہن پر اتارتا تھا اور اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا فمن اتبع ہدایا، تو جو بھی شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری ہدایت یعنی وہ ہدایت جو میں نے اتاری ہے، جو آسمان سے اتاری گئی ہے، وہ نہیں جو تم نے بنا لی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے بنا لی ہے، اپنے علاقوں کے رسم و رواج کو تم نے اسلام میں داخل کر دیا ہے، بہت ساری جو تمہارے یہاں علاقے میں چیزیں پائی جاتی تھیں، جو طور طریقے پائے جاتے تھے، وہ تم نے داخل کر لی اسلام میں، وہ نہیں، جو میں نے اتارا ہے، جو آسمان سے تمہارے لیے وحی نازل ہوئی ہے، جو رسول تمہیں بتا رہے ہیں، جو رسول تم تک میرا پیغام پہنچا رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں ہماری بتائی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی قرآن پاک کی اور صحیح احادیث کی جو پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی وہ پریشان اور دقت میں نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 123 تک کی گفتگو تھی، انشاءاللہ اس کے آگے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔